کے گھر میں دینی ماحول ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر دینی تعلیم یا دینی بیداری ہے یا نہیں ہے، کبھی جانچ پرکھ نہیں ہوئی. تم اس طرح دین سے دور عورتوں کو اپنے گھر کی بہو بناتے ہو، پھر توقع کرتے ہو کہ وہ عورتیں تعلیمی میدان میں نمایاں کردار ادا کرے گی. معاف کیجیے گا، ایسی عورتیں بچوں کی تعلیم میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی ہے. کردار ادا کرے گی بن ٹھن کر دوسروں کو مائل کرنے میں کردار ادا کرے گی، غیروں کو خوش کرنے میں کردار ادا کرے گی، ساتھ سے جھگڑ کر بہانے بنا کر بار بار میکے جانے کی کردار ادا کرے گی، شوہر کی نافرمانی کرنے میں. اے عورتوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، ایک میسج دے کر کے جا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول نے تمہارے لیے جنت میں جانے کا اتنا شارٹ کٹ راستہ بتایا، اتنا شارٹ کٹ راستہ کہ تم چاہو تو آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکتی ہو اور عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت نمازوں کی پابندی کر لے، 5 وقت کی نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھے، تو نفل نہیں پڑھ سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو بقیہ نماز نہیں ادا کر سکتی ہے، کم سے کم تو فرض نماز ضرور ادا کر. اس میں بچے کا بہانہ مت کرو کہ بچے نے پیشاب کر دیا، یہ کام کرتی وہ کام کرتی ہو، تو کم سے کم 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو. اللہ کے رسول فرماتے اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، اور جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے. 1 مہینہ اگر آپ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہیں کوئی بات نہیں، کم سے کم رمضان کے روزے جو 30 روزے ہمارے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے، اس کو ضرور رکھنا ہے. اگر کسی وجہ سے اگر چھوڑنا پڑے، ترک کرنا پڑے، تو بقیہ دنوں میں اس کی گنتی پوری کرو، یعنی بقیہ دنوں میں اس کو رکھو. وصام الشہر، اور تیسری چیز بتائی وحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. ارے یہ لوگ، اے میری قوم کی بیٹیوں، جن نوجوانوں کے چکر میں تم یہ پڑی ہوئے ہو اور تم سمجھتی ہو کہ یہ تم سے شادی کر لیں گے، تم سے بیاہ رچا لیں گے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں. اس قسم کے لوگ فراڈی ہوتے ہیں، اور آپ سے ہی نہیں بلکہ کئی ایک سے اس طرح کے چکر روزانہ چلتے رہتے ہیں. اور یہ ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے، موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر، فلمیں اور سیریلز دیکھ دیکھ کر بچوں کے ماحول پراگندہ ہوتے جا رہے ہیں. شروع سے ہی آج کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایمانداری سے اگر وہ جواب دے گا تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوگی، اور اگر لڑکیوں میں دیکھیں تو کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. یہ سب کیا ہے؟ ارے آج کل تو ایسا ماحول موبائل کی فلموں نے اور سیریلوں نے بنا دیا ہے کہ چند منٹوں میں ہی کسی سے پیار ہو جاتا ہے، اور چند سیکنڈوں میں بریک اپ کے معاملات بھی سامنے آتے رہتے. اخبارات، جرائد میں آپ نے دیکھتے ہوں گے، اور واٹس ایپ، فیس بک میں بھی اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے. تو میری قوم کی بیٹیوں، ایسے دجال لوگوں سے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وحسنت فرجہا، جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، جو اپنے باپ کی پگڑی کو اچھلنے سے بچا لے. حسنت فرجہا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطاعت زوجہا، اور جو اپنے شوہر کی اطاعت فرما. شوہر بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے، کس لیے کام کرتا ہے؟ اس لیے کام کرتا ہے تاکہ میری بیوی آرام سے رہے، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو. گھر میں توا نہیں تو بیچارہ دن بھر کام کر کے توا خریدتا ہے. روٹی بیلنے کے لیے اگر بیلن نہیں ہے، بیوی ایک بار فون پہ کہتی ہے کہ بیلنا لے کے آئیو. اللہ کی قسم وہی سوچ کر بندہ کام پہ لگ جاتا ہے، اور جب تک بیلن کا پیسہ تیار نہیں کر لیتا اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. اگر بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کی جو ضروریات کے سامان ہوتے ہیں، ایک باپ سے پوچھو، ایک باپ ہی جانتا ہے بچوں اور بیوی بچوں کی محبت اس کے
دل میں کس طرح گھر کی ہوئی ہوتی ہے, کس طرح اس کے دل میں اثر انداز رہتی ہے. ارے وہ تمہارے لیے تمام آرام و آشائش کو قربان کر کے, تمام لوگوں کی محبتوں کو قربان کر کے تمہارے لیے وہ کماتا ہے. دن بھر تھک ہار کر کے آتا ہے, شام کو جب گھر آتا ہے تم اس کی تیمارداری کرنے کے بجائے, اس کی خدمت کرنے کے بجائے اس پر زور زور سے چلاؤ گی تو یاد رکھو وہ بھی تمہارے اوپر برس پڑے گا. اور جانتے ہو پھر اس کی بنیاد پر کیا کیا فتنے رونما ہوں گے. لڑائی کے بھی خدشات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو ہو جاتے ہیں, اور طلاق بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے 4 راستے بتائے, 4 چیزیں کرو جنت میں جاؤ گے. پہلے نیک بنو, نیک بن کر کے جنت کا مستحق ہو جاؤ, اور جب تم نیک بن جاؤ گی تو تم ہر میدان میں تم نمایاں کردار ادا کر سکتی ہو. امام بخاری کی ماں نے جو امام بخاری کے لیے کردار ادا کیا, امام ابن تیمیہ کی ماں نے جو امام ابن تیمیہ کے لیے کردار ادا کیا, وہ تم ادا کرو گی انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ تم وہ کردار ہماری عورتیں انشاءاللہ ادا کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عنایت کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم.